अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज का लेक्चर है अबाउट द स्टोरी ऑफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। अब सबसे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना जो था उसमें ज़मीन पर तूफ़ान आया था, और वो तूफ़ान रुकने के बाद जो है एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम एंड याफिस। अब ये दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों की तरफ फैल गए थे, और वक्त गुजरता गया, लोग आबाद होते गए, नए कबीले बनते गए। इब्तिदा में सब तौहीद वाले थे, लेकिन जैसे जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कई नस्लें गुजरी, शैतान इंसानों में दोबारा शिर्क फैलाना शुरू कर दिया। अब इस शिर्क का एक बड़ा मरकज़ अरब के जनूबी हिस्से में उभर कर सामने आया। ठीक, हज़रत नूह के बेटे साम की औलाद में से एक कौम पैदा हुई जो बाद में कौमे आद कहलाएगी। ये वो लोग थे मौजूदा यमन के इलाके हज़र मौत में, ख़ास तौर पर अहकाफ़ नामी वादी में रहते थे, और ये जिस्मानी क़ुव्वत रखते थे, बहुत लंबे, मजबूत, इंतहाई ताकतवर जिस्म के मालिक थे। मशहूर है कि एक शख्स अकेला बड़े बड़े पत्थर उठा सकता था, पहाड़ तराश कर घर बनाते थे, और बड़े बड़े किले तामीर करते। कुरान ने इन्हें इरम ज़ातिल अमाद कहा, लंबी सुतूनों वाली कौम। अब बागात, नहरें, खजूर के बाग, सब्ज पानी, दौलत, हर तरह की नेमत अल्लाह ताला ने इनको दी हुई थी। वक्त के साथ इनमें तकब्बुर, फ़ख्र, शिर्क, गरीबों की हक तलफी, ताकत के नशे में जुल्म बढ़ता ही गया। ठीक है, वो बड़े बड़े बुत बनाते, उन्हें रब कहकर पुकारते, और अल्लाह को कम्प्लीटली वो लोग भूल गए थे। अब उसी दौरान अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम खालिस अरब थे, कौम आद ही के फ़र्द थे। ठीक है, जो कौम तकब्बुर में थी जिसका नाम था कौम आद, उसी के फ़र्द में से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, आपका नसब भी साम बिन नूह अलैहिस्सलाम तक जाता है। अल्लाह ने इन्हें इस ताकतवर और सरकश कौम के तरफ नबी बनाकर भेजा था। अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए और इंतहाई मोहब्बत से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं है। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। अब फिर उन्होंने समझाया, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने, ये कुव्वत अल्लाह ने दी है, खुद से नहीं आई। ये बाग, ये नहरें, बारिश सब अल्लाह के तरफ से है। ये ताकत हमेशा कायम नहीं रहेगी, अल्लाह की नाफरमानी तबाही लाएगी। और फिर लेकिन कौम आदे, उसने हंस कर कहा, हम तुम जैसे एक तुम जो हो, हम जैसे एक इंसान हो, क्या हमारे बुत गलत हैं? और हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और फिर कौम ने यह भी कहा, हूद, शायद तुम पर हमारे बुतों ने कोई जादू कर दिया है, हमें लगता है तुम पर जिन्नात का असर है। कुछ ने तो ये भी कहा, अगर तुम सच्ची हो तो अजाब लेकर आओ। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा, हम तो अपनी ताकत से दुनिया में सब पर गालिब हैं, हमें कौन हिला सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने सबसे तकब्बुर भरे अल्फाज कहे, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन है। हूद अलैहिस्सलाम ने फिर जवाब दिया, वो खुदा जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर से उनको कहा, ए मेरी कौम, तुम पहाड़ों को तराश करके घर बनाते हो, ज़मीन में ऊंचे ऊंचे महलात बनाते हो, ताकत के नशे में हो, लेकिन क्या तुम ये भूल गए कि ये सब नेमतें किसने दी है? वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें ताकत दी, जिसने तुम्हें ये सर सब्ज ज़मीन दी। ए मेरी कौम, मैं तुम्हें छुपा हुआ दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा कोई, मैं तुम्हारा खैर हुआ हूँ, तुमसे मोहब्बत भी रखता हूँ, और मैं तुमसे किसी कीमत, किसी इनाम, किसी बदले का सवाल भी नहीं करता। मैं तुम्हें एक ऐसे रास्ते की तरफ बुला रहा हूँ जिसमें इज्जत भी है, अमन भी है, रहमत भी है। और मैं तुम्हें उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ जो तुम्हारे करीब है, जो तुम्हारी हर दुआ सुनता है, जो तुम्हारी हर तकलीफ़ जानता है। फिर उन्होंने कहा, ए मेरी कौम,
اپنی بتوں کو چھوڑ دوں جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جو بول نہیں سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے۔ اگر تم نے اپنی سرکشی نہ چھوڑی تو وہ خدا جس کی نعمتیں تم کھاتے ہو تم پر اپنا فیصلہ نازل کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اے میری قوم، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہاری نعمتیں اور بڑھا دے گا، بارشیں بھیجے گا، تمہاری طاقت کو بھی اور بڑا کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے انکار کیا، تمہارا غرور تمہیں اندھا کر دے گا، تم اس انجام کو پہنچو گے جسے تم ٹال نہیں سکو گے۔ اور یاد رکھو، میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ میں بات جذبات میں نہیں کر رہا، میں بات خوف سے نہیں کر رہا، یہ سب وہ حق ہے جو میرے رب نے مجھ پر لازم کیا ہے۔ اب حود علیہ السلام سمجھاتے رہے، سالوں تک وہ دعوت دیتے رہے، لیکن قوم عاد ان کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب بلاخر اللہ نے عذاب بھیج دیا، بارش بند، کھیت سوکھ گئے، ہوائیں رک گئی، نہریں خشک ہو گئی، جانور مرنے لگے تھے، عورتیں بچے بھوک سے تڑپنے لگے۔ حود علیہ السلام نے پھر کہا، اگر بھی اب اس وقت بھی تم توبہ کر لو تو اللہ رحمت والا ہے۔ لیکن قوم نے پھر سے یہی جواب دیا، یہ تو وقت کا چکر ہے، تمہاری بات ہم لوگ مطلب نہیں مانیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن آسمان بڑے بڑے بادل جو ہے وہ آسمان پر نظر آنے لگے، قوم خوشی سے چلانے لگ گئی، دیکھو بارش آ رہی ہے، ہماری خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ لیکن اس پہ حضرت حود علیہ السلام نے کہا، یہ وہ بادل نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو، یہ عذاب کے بادل ہیں۔ لیکن پھر سے قوم حود نے اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر اچانک ایک ایسی ہوا آئی، چینکتی ہوئی، سخت، برف کی طرف ٹھنڈی، تیز دھار، چاقو کی طرح کاٹنے والی۔ یہ ہوا 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ اب یہ ہوا کیا کرتی تھی، بڑے بڑے درخت اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی، محلات کو گرا دیتی تھی، لوگوں کو اٹھا کر آسمان میں پھینکتی، پھر دھڑم سے زمین پر گراتی، انسان گھروں کی دیواروں سے ٹکرا کر مر جاتے، جانور، بچے، عورتیں سب تباہ ہو گئے۔ قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ ایسے گر رہے تھے جیسے کھجور کی کھوکھلے تنے۔ اب 8 دن کے بعد یہ پوری قوم مٹ گئی، صرف حود علیہ السلام اور چند مومنین جو تھے وہ محفوظ رہے۔ اب وہاں کی جو گھر، محلات، باغات سب تباہ ہو گئے تھے، زمین سنسان ہو گئی تھی، لوگ سارے مر گئے تھے، کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا، کچھ مومنین کے علاوہ اور حضرت حود علیہ السلام کے علاوہ۔ ہر طرف مٹی، خاک اور ہواؤں کا شور تھا۔ پھر حود علیہ السلام نے باقی مومنین کے ساتھ اپنی جو بستی تھی اسے چھوڑ دی اور وہاں سے ہجرت کی۔ یہ وہی اصول ہے جو ہر پیغمبر نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق وہ ہجرت کر کے گئے یمن کے ایک علاقے حضر موت کی طرف، یہ اس علاقے کا نام ہے۔ اب اس علاقے میں آج بھی بولتے ہیں کہ قبر حود کے نام سے مشہور جگہ موجود ہے۔ اب یہ ہوا کہ حود علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اور جو اہل ایمان والے لوگ تھے ان کے ساتھ وہ اس علاقے میں گئے، انہوں نے نئی بستیاں آباد کی، لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، نماز، عبادت، اخلاق و شکر گزاری کا نظام قائم کیا، نرم اور حکیمانہ انداز میں لوگوں کی رہنمائی کی، ہر آنے والی قبیلوں کو بتاتے کہ قوم عاد کس طرح ہلاک ہوئی۔ لوگ جو تھے آپ کی بات کو سنجیدگی سے سمجھ لیتے تھے کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے قوم جو عاد تھا اس کا انجام دیکھ چکے تھے۔ اب حود علیہ السلام کی شخصیت جو تھی وہ انتہائی نرم، بردبار، شفیق، اللہ سے بےحد قریب، دنیا کی محبت سے بے نیاز، اور انہوں نے تقریباً ایک طویل زندگی گزاری۔ کچھ مورخین کے مطابق جو حضرت حود علیہ السلام کی زندگی تھی وہ 460 سال سے زائد تھی، ٹھیک ہے، بٹ یہ نہیں کہ یہ وہی ایگزیکٹ ڈیٹ ہے، یہ
آتی ہے تاریخوں میں ڈفرینٹ ڈیٹس. ٹھیک ہے. اب ان کی جو وفات کے کچھ دن پہلے یہ تھا کہ وہ کمزور ہونے لگ گئے تھے. مسلسل عبادت کی وجہ سے چہرے پر نور اور بڑھ گیا تھا. اکثر اللہ سے بات کرتے اور کہتے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے دین کی دعوت میں کوئی کمی نہیں کی. وہ اپنے جو ساتھی تھے ان کو جمع کرتے، ان کو نصیحت کرتے کہ اللہ کو نہ چھوڑنا، شرک اور تکبر کو مار ڈالنا. تم سے پہلے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا وہ قومیں مٹا دی گئی ہے، تم ثابت قدم رہنا. ٹھیک ہے. ان کی گفتگو میں آخری دنوں میں ایک خاص غم امت جھلکتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد لوگ ایمان پر قائم رہیں. ایک دن فجر کا وقت تھا. ہود علیہ السلام نے اپنی قریبی ساتھیوں کو بلایا. وہ ایک چھوٹی سی بلند ٹیلی پر بیٹھے تھے. صبح کی ہوا چل رہی تھی اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں. تم سب کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اس کی کتاب، اس کی عبادت اور اس کے حکم کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ایک دن میرے بعد بھی نبی آتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی زمین کبھی بھی رہنمائی سے خالی نہیں رہے گی. پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بہت طویل دعا کی. یہ روایات میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور امت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے اور زمین پر ہونے والی ہر مومن کے لیے. اور کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی دعا کے وقت ان کا چہرہ بے حد روشن، چمکتا ہوا اور انتہائی پرسکون تھا. پھر وہ اپنی جگہ پر لیٹ گئے، چہرے کا رخ قبلے کی طرف کیا، آنکھیں بند کی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ کا ذکر شروع کر دیا. کچھ ہی دیر میں ان کی آواز بند ہو گئی اور روح اپنے رب کے حضور چلے گئے. یہ ایک بے حد پرسکون وفات تھی. نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی بے چینی، نہ کوئی گھبراہٹ. ساتھ ان کی جو جسم کا تھا اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، دعاؤں کے ساتھ جنازہ پڑھایا، پھر انہیں حضر موت کے پہاڑ کے دامن میں دفن کر دیا گیا. روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان کی جو قبر کے اوپر سے خوشبو آتی رہی. لوگ دور دور سے ان کی قبر کی زیارت کرنے آتے تھے. بعد میں کئی نبیوں اور صالحین نے بھی وہاں ٹھہر کر دعا بھی کی تھی. اور آج تک یمن کے لوگ اس جگہ کو مقام ہود کہتے ہیں. ہود علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی توحید، تقوی، غرور سے بچاؤ، عذاب سے بچنے کی نصیحت، اللہ کی نعمتوں کی قدر کا ہی پیغام دیا تھا. ان کی وفات انسانیت کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے والوں کی موت بھی پرسکون ہوتی ہے. اللہ کے رسول دنیا کے لیے رحمت ہوتے ہیں. نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی. قوم کی تباہی غرور سے ہوتی ہے. اللہ اپنے صالح بندوں کو ہمیشہ عزت دیتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جزاک اللہ. تھینک یو فار واچنگ.